السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا رب، مالک اور خالق ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بڑے عظیم اس کے نام ہیں، بڑی پیاری، بے عیب، بے مثال اس کی صفات ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات سب میں اکیلا ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز طلباء و طالبات، بصیرہ اکیڈمی میں ہم سب آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ تمام طلباء و طالبات کا جو دینی بنیادی تعلیم سیکھنے کے لیے اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، جو دعوت سینٹر کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے۔ عقیدے کی کلاس شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاس میں کیا چیزیں پڑھی تھیں۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو آج ربیع الاخر جو چوتھا مہینہ اسلامی، اس کی 5 تاریخ ہے، 1442 ہجری چل رہی ہے، 20 نومبر بھی ہے، 2020 عیسوی بھی چل رہی ہے۔ لائیو زوم پر آپ کی خدمت میں یہ اکیڈمک کورس پیش کیا جا رہا ہے، یا یہ کلاسز آپ کے سامنے ہو رہی ہیں۔ عقیدے کی گھنٹی میں یا عقیدے کے گھنٹے میں ہم نے پچھلے گھنٹے میں پڑھا تھا اسماء و صفات کے بارے میں قواعد۔ ان میں سے 2 قاعدے ہم نے پڑھے تھے، اور اس سے بھی پہلے اسماء و صفات کی تعریف، ڈیفینیشن، توحید اسماء و صفات جو کہ توحید کی قسم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اللہ عز و جل کی صفات پر ایمان لانا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور کہ اس کی تعریف یہ ہے، مطلب یہ ہے توحید اسماء و صفات کا، کہ میں اور آپ یا ہم جو نام اور جو صفات اللہ تعالیٰ کے، یا کہیں اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات قرآن میں یا صحیح احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ایز اٹ از ویسے ہی مانیں گے جیسے کہ بیان کیے گئے ہیں، نہ معنی بدلیں گے، نہ انکار کریں گے،
نہ کیفیت پیش کریں گے، نہ مثالیں دیں گے۔ ان چار چیزوں سے بچتے ہوئے ہم اللہ عز و جل کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں گے۔ معنی نہیں بدلنا، یعنی نام اور صفت کا عربی زبان میں جو بھی معنی ہے وہی معنی ہم لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ید ہے، اللہ کا نام، اللہ کی ایک صفت وارد ہوئی ہے جو حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو اب عربی زبان میں ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ کے، تو ہم اس لفظ کا یہی معنی لیں گے جو اس زبان میں ہے۔ ہم ہاتھ کو قوت نہیں کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے اگر یا ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک کی آیت، اسی آیت پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا بیدہ الملک، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، الذی جو، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب یہاں اللہ نے ید کہا ہے۔ اب ید کا مطلب عربی زبان میں معنی اس کا ہاتھ کا ہوتا ہے۔ قوت عربی زبان میں ید کو نہیں کہتے، ید قوت کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ید میں، ہاتھ میں قوت ہوتی ہے، پیر میں قوت ہوتی ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جو لفظ آیا ہے، جو صفت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی ید، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے ہاتھ، تو ہم بولیں گے ہاتھ۔ اگر ہم نے یہ کہا نہیں جی یہاں ہاتھ کا مطلب لکھا، یہ بتایا، یہ بولا کہ یہاں یہ ید کا ہاتھ کا مطلب قوت ہے، طاقت ہے، تو ہم نے تحریف کر دی جو منع ہے۔ سخت وعیدیں آئی ہیں، نہیں کریں گے تحریف اللہ کے نام یا صفات، بلکہ ہم مان لیں گے وہی جو آیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تحریف۔ اور ایک ہے تعطیل، انکار نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ارے اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے، تو یہ انکار ہو رہا ہے۔ کیفیت بھی نہیں بیان فرمائی، یعنی اب ید اللہ کا نام ہے، صفت ہے ہاتھ، تو اس کی کیفیت بیان کریں کہ اس طریقے سے اس کا ہاتھ ہے۔ کہاں بتایا گیا طریقہ؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا؟ اور چوتھی چیز سے بھی جو ہمیں بچنا ہے وہ ہے مثالیں دینا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے ہے؟ جیسے انسان کا ہاتھ ہوتا ہے ویسے ہے، نہیں، ہم نے اس کی مثال دے دی، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ چار خطرناک بیماریوں سے بچتے ہوئے، یعنی یہ چار خطرناک چیزوں سے بچتے ہوئے، معنی بدلنا، انکار کرنا، کیفیت پیش کرنا، مثال دینا، یہ چار چیزوں سے بچتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ قواعد ہیں جن میں سے دو قاعدے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ نمبر ایک قاعدہ ہم نے جو پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسین ہیں، اچھے ہیں، پیارے ہیں، کسی قسم کی قباحت یا نقص ان ناموں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل بھی ہم نے پڑھ لی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا توقیفی ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات، مطلب جو نام قرآن میں حدیث میں آئے ہیں، جو نام اور صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں ہم اتنا ہی مانیں گے۔ کوئی اور نام یا صفت جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جیسے خدا قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یا کوئی اور جہانگیر، اللہ کا نام ہم بولیں اللہ جہانگیر ہے، اگرچہ معنی فٹ ہو رہا ہے اس کا، لیکن ہم بولیں گے اللہ جہانگیر ہے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ بھی، اللہ جو ہے خدا ہے جیسے لفظ مشہور ہے، حتیٰ کہ گاڈ وغیرہ بھی بولنا بنا کیا علماء نے، کیونکہ گاڈ کا گاڈیس بھی ہوتا ہے۔ آپ اللہ بولیے، نہیں اللہ تو انگلش نہیں ہے، بولیں گے تو آپ ٹھیک ہے بھائی اللہ بول کے اس کو انگلش میں سمجھائیے۔ ویسے انگریزوں کو سب کو معلوم ہے اللہ، آج کی دنیا میں جتنے لوگوں کو انگلش آتی ہے ان سب کو پتہ ہے، میں نان مسلمس کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ، چلیے ٹھیک ہے، کسی انگریز کو یا کسی نان مسلم کو جو انگلش بولنے والا ہے اس کو نہیں معلوم ہے اللہ کیا ہے، اس کو گاڈ معلوم ہے، تو آپ اللہ بول کے وہ بولے گا واٹ اللہ یعنی، تو آپ ایکسپلین کیجئے، بتائیے آپ، کریچر فلاں فلاں، ٹو بی ورشپ، جو بھی آپ کو انگلش میں جو ہے اس کو سمجھانا ہے، توحید، یہی صحیح طریقہ ہے۔ ورنہ گاڈ ایک میل ہے، اس کا گاڈیس بھی ہوتا ہے فیمیل، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہی ہم استعمال کریں گے۔
خدا کا لفظ بھی بعض تو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو محققین علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ لفظ خدا نہیں بولنا چاہیے، آپ اللہ حافظ بولیے، جسے خدا حافظ بولتے ہیں نا، تو اللہ خدا ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ خود آ جائے۔ معنی انہیں کو چھوڑ بھی دیں، اگر صرف یہ آپ کو ہم بتائیں کہ لفظ خدا یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، بس کافی ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے حسین اور اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ کن ناموں سے؟ جو اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے آیت سنیے سورہ اعراف کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، خبر دی گئی ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، حکم دیا گیا ہے، خبر اور حکم۔ خبر کیا ہے؟ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ کہاں ہیں وہ نام بھائی جو اللہ کے ہیں؟ قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، جیسے آیت الکرسی میں نام ہیں، سورہ حشر کی آخری آیتوں میں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، یہ سب اللہ کے نام ہیں، العزیز الغفور، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ ایسے جو ہے بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں آئے ہیں، اور ہمارے نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیے ہیں کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے۔ جیسے اللہ کا ایک نام پیارے رسول کی حدیث میں ہے ستیر، اللہ کا ایک نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ستیر ہے، تو ستیر۔ تو ایسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جو نام ذکر کیے ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جو نام ذکر کیے ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، یہ مطلب یہ حکم ہے۔ تو اب کوئی ایسا لفظ چاہے وہ فارسی کا ہو، انگریزی کا ہو یا کسی اور زبان کا، ہم اللہ کے نام کے طور پر اس کا استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ہے، وہ نام جو فارسی میں ہے یا اردو زبان میں ہے یا ہندی میں ہے یا انگریزی میں ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہاں اللہ کا جو نام عربی میں ہے، آپ اس کا میننگ جو عربی زبان کا ہے اس کو آپ کوئی اور لینگویج میں بتا دیں، الرحمن ہے نا، رحمان کا کیا معنی؟ رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کہاں سے ملا ہمیں یہ نام؟ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں، لائک جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ کا نام ہوا نا۔ اب الرحمن کا تیلگو میں کیا معنی ہے بتائیے؟ بالکل تیلگو میں بتائیے، کیونکہ آپ نام اللہ رحمان ہے بولیں گے، اب اس کو انگلش میں جو ٹرانسلیشن آپ کو کرنا ہے وہ کیجیے آپ۔ رحمان کا جو ٹرانسلیشن کوئی بھی زبان میں الرحمن اللہ کا نام ہے، اس کا میننگ، اس کا ارتھ یہ ہے، ہندی میں، تیلگو میں، مراٹھی میں، فلاں فلاں زبانوں میں سی۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ایسا نام اللہ کے لیے استعمال کرنا جو قرآن میں بھی نہیں آیا ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، یہ منع ہے، توقیفی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ چلیے اسی طریقے سے جو ہے آگے ایک تیسرا قاعدہ ہم جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں کہ اللہ کی صفات کی مثالیں نہیں دی جائیں گی، ناموں کی یا صفات مثال نہیں دی جائے گی صفات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جیسے کوئی ذات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے جو سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی مشہور آیت ہے۔ اس کے مثل، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ کس کے جیسے؟ اللہ کے جیسے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نفی کی ہے مماثلت کی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، مماثلت کی نفی ہو گئی ہے پوری۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نفی اور اثبات یہ دونوں ہیں اس آیت میں۔ نفی کی گئی ہے کہ مثل اللہ کے کچھ بھی نہیں، اللہ کے جیسے کوئی ذات نہیں ہے، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں ہے، اس کی صفات کے جیسے کسی کی صفات نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، مماثلت نہیں ہے، نفی ہو گئی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ دو نام اللہ کے یہاں ذکر کیے گئے ہیں، السمیع، جسے ہم کہتے ہیں نا عبد السمیع، سمیع کا بندہ، تو سمیع اللہ کا نام ہے، بندہ وہ ہے جس کا نام رکھا گیا عبد السمیع۔ البصیر اللہ کا نام ہے، بصیر یعنی دیکھنے والا۔ تو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں جب مماثلت کی نفی کی گئی ہے تو ہم پھر مثال کیسے
مثال مماثلت کی نفی کر دی گئی کہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کیسے مثال دے رہے ہیں کہ اللہ ایسے سنتا ہے جیسے عبداللہ سنتا ہے، اللہ ایسے اترتا ہے آسمان دنیا پر جیسے آپ چھت سے جو ہے نیچے اترتے ہو یا دوسرے فلور سے پہلے فلور پر اترتے ہو، اس قسم کی باتیں یہ مثال نہیں دی جائیں گی آپ۔ اور ایک اگر آیت کو آپ دیکھیں جو سورہ نحل کی ہے، وہاں تو واضح طور پر اس بات کو روکا گیا ہے اس بات سے کہ مثالیں مت دو اللہ کے لیے۔ دیکھیے کیا ہے سورہ نحل کی آیت، اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے مثالیں مت دو، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں مت دو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں نفی یہاں نہیں ہے، منع کر دیا گیا۔ کس چیز سے منع کر دیا گیا؟ اللہ کو مثالیں دینے سے۔ تو اللہ کی مثال نہیں دیں گے کہ اللہ ایسے سنتا ہے جیسے فلاں سنتا ہے، اللہ ایسے دیکھتا ہے جیسے فلاں دیکھتا ہے، اللہ ایسے ہنستا ہے جیسے فلاں ہنستا ہے، نہیں، کوئی مثال اللہ کی لیے نہیں دی جائے گی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ قاعدہ ہے۔ کیا ہے قاعدہ؟ اگر آپ سے پوچھیں بھائی کیا ہے تیسرا قاعدہ، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سارے بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، کوئی نقص اور کمی اللہ کے کسی نام میں نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے نام توقیفی ہیں، توقیفی بولیں گے آپ، جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہی نام اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، کوئی اور نام جو قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، اللہ کے ناموں یا صفات کی مثالیں نہیں دی جائیں گی۔ نمبر 4، کیفیت نہیں دی جائے گی یا کیفیت پیش نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے ناموں اور صفات کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، تو ہم اس کی کھوج میں نہیں رہیں گے، اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کیسے دیکھتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی گئی جو صفات ہے اس کی۔ کیفیات صفات کی ہمیں نہیں بتائی، کیفیات نہیں بتائی گئی، تو ہم خاموش رہیں گے، ہم کہیں گے اللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم۔ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ بالکل ویسے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا تھا آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے اس نے پوچھا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ استوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، کیسے معلوم ہوا ہمیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ والکیف مجہول، امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیفیت مجہول ہے، مطلب ہمیں نہیں بتائی گئی، کہیں بھی قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کیسے مستوی ہے۔ تو جب نہیں بتائی گئی ہے، بھائی جو ایک چیز بتائی گئی ہے ایک چیز نہیں بتائی گئی، ٹھیک ہے، سمپل بات۔ بتایا کیا گیا ہے ہم سب کو؟ بھائی ہمارا رب جو ہے عرش پر مستوی، چلیے، نہیں بتایا گیا ہے اس کی کیفیت، تو اب اس کی کیفیت کو پوچھنا ہے کیوں؟ آپ جو چیز نہیں بتانی ہے وہ نہیں بتائی گئی آپ سے، اور یہ ادب نہیں ہے کہ بڑوں سے پوچھیں آپ کہ آپ نے ایسے کیوں کہا یا آپ نے یہ کیوں نہیں بیان کیا۔ اللہ بڑا ہے، اس کو معلوم ہے بندوں کو کیا بتانا ہے جن پر بندوں کا ایمان ہوگا، اور کیا چیزیں ان کو نہیں بتانی ہے۔ تقدیر کا کیا راز ہے بتائیے؟ تقدیر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، ہم کیفیت تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، لہٰذا اس کی کھوج میں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسانوں کے سامنے کیا ہے، انسانوں کے پیچھے کیا ہے، ہمارے سامنے پیچھے کیا ہے، سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، ہم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے علم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کی کیفیات، اللہ کی صفات کی کیفیات کے کا علم چونکہ نہیں دیا گیا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے اللہ عالم۔ ہم کیفیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ بنا کیف سنتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کیفیت اس کی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے
سنتا ہے. یہ 4 قاعدے تھے. 5واں ایک اہم قاعدہ بتاتے ہیں، ناموں کا اتحاد یا صفات کا اتحاد. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوالٹی میں بھی اتحاد ہو. ناموں کا یا یوں کہیں تیرے میں اور آسان آپ کو سمجھاتا ہوں، ناموں کا اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذاتوں میں اتحاد ہے. صفات کے اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیفیت میں بھی اتحاد ہے. کیا مطلب؟ ناموں کا اتحاد. اللہ کا نام کیا ہے؟ السمیع. صفت کیا ہے؟ سننا. کیا کوئی اور بھی مخلوق میں سے سنتے ہیں؟ تمام مخلوق بہت ساری سنتی ہے. انسان سنتا ہے، جن سنتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، حیوانات سنتے ہیں. دیکھیے سننا جو صفت ہے نا، اب یہاں اتحاد، سننا نام میں سننا. اللہ نے سنا، ایسا کہتے ہیں نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سورہ مجادلہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنا جھگڑا لے کر، اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آئے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس آئی. تو سنا نا اللہ نے. تو ہم کہیں گے اللہ نے سن لیا. چلیے عبداللہ نے سن لیا، ایسے کہیں گے نہیں. آپ عبداللہ کو آواز دے رہے، عبداللہ سنو بیٹے، عبداللہ سنو بیٹے. سن لیا عبداللہ. تو آپ کہیں گے عبداللہ نے سنا. اب یہ جو سننا اتحاد دکھ رہا ہے نا، اس میں اتحاد، نام کا اتحاد ہے. صرف نام کی بات کر رہا ہوں میں. سنا لفظ جو ہے، اللہ نے سنا، عبداللہ نے سنا. تو کہتے ہیں یہاں قاعدہ بڑا اچھا ہے. دیکھیے یہ ناموں کا اتحاد ذاتوں کے اتحاد کی دلیل نہیں ہے. نام کا اتحاد کہ اللہ سنتا ہے، عبداللہ سنتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ کی ذات عبداللہ کی بات ایک ذات. ویسے معلوم ہے سب کو، یہ بتا رہا ہوں، ایک جیسی نہیں. ناموں کے اتحاد سے ذاتوں کا اتحاد ایک جیسے نہیں ہو سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں مخلوق میں ذوات میں اختلاف ہے. میں اور آپ سنتے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں ابھی میری بات، میں آپ کو سنتا ہوں، میں آوازیں سنائی دیتی ہیں. جانور بھی سنتے ہیں، بلی بھی سنتی ہے. میرا سننا بلی نہیں، میرا سننا یا کسی اور چیز کا سننا، آپ کا سننا کسی اور چیز کا سننا ایک جیسے نہیں ہے. جیسے انسان کی ذات ویسے انسان کا سننا، جیسے حیوان کی ذات ویسے اس کا سننا. اللہ کی ذات بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، عظیم ہے، بے مثال ہے. اس کی ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات کے جیسے کسی کی صفات نہیں. یہ بات یاد رکھیں. القول فی الذات، جیسے قاعدہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القول فی الصفات کالقول فی الذات. صفات کے بارے میں وہی کہیں گے جو ذات کے بارے میں کہتے ہیں. ذات میں مماثلت نہیں ہے تو صفات میں بھی مماثلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ سنتا ہے لیکن انسانوں کے جیسے نہیں سنتا ہے. یہ وہ دیکھتا ہے لیکن انسانوں کے جیسے نہیں دیکھتا ہے. اس کا دیکھنا لگے. جیسے مثال سننا، چلیے سننے کو لے کے بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں اور آپ کیا سنتے ہیں؟ اچھا پہلے سنتے تھے ہم؟ سنتے تھے، بعد میں بنے نا سمیع. ہم جو ہماری صفت ہے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انسان کو کہا اللہ نے وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سننے والا بنایا. وجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیع بصیر بنایا ہم نے. وہ سنتا ہے انسان، اس کو سننے والا بنایا اللہ نے کہ وہ سنتا ہے کانوں سے اور وہ دیکھتا ہے. پہلے ماں کے پیٹ میں ہم سنتے تھے، اس سے بھی پہلے نطفہ نہیں، جب نطفہ علقہ مضغہ جب تھے ہم نہیں سنتے تھے. چلیے بچپن میں ہم سنتے تھے، سمجھتے تھے. چلیے اور ایک بات، میں اور آپ کیا سنتے ہیں؟ اب مجھے آپ سن رہے ہیں، کیا پوری دنیا سن رہی ہے مجھے؟ نہیں، کیونکہ آپ ڈائریکٹ ہیں، سن رہے ہیں. میرا چھوٹا بچہ حماد سو رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، یہی کمرے میں پیچھے. آپ کے قریب میں کچھ آوازیں ہوں گی، آپ کو سنائی نہیں دیں گی. یہ ہمارے سننے میں پرابلم ہے. تو ہمارا اللہ کا سننا ہمارے سننے کے جیسا نہیں ہے. اللہ کا سننا بے مثال ہے. عرفات کے میدان میں کتنے لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، کتنے لوگ، بلکہ ان سب کی باتوں کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ. بلکہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سورہ مجادلہ کا جو ایک بتایا نا، عورت جو اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی،
تو اللہ نے اس کی آواز سن لی، اس کی بات سن۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں کمرے میں تھی، کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ عورت جو ہے خولا تقریباً نام تھا ان کا، وہ اپنے جو ہے شوہر کی شکایت لے کر، پرابلم لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور وہ بات کر رہی تھی کہ میرا شوہر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی، کیونکہ رسول اللہ ہے بھائی، ان سے لے رہی تھی فتویٰ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے مجھے اس عورت کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ہلکی ہلکی کچھ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کچھ بول رہی ہے، لیکن کیا بتا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، میں نہیں سن پا رہی تھی۔ ایک ہی جگہ پر ہیں وہ لوگ۔ اللہ کی شان دیکھیے، عرش پر مستوی ہمارا رب دنیا کی ہر آواز کو سنتا ہے، جانوروں کی، حیوانات کی، انسانوں کی، جنوں کی، سب کی پکار بیک وقت سنتا ہے۔ تو اس کا سننا ہمارے سننے کے جیسا نہیں ہے، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کے جیسا نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اتحاد کا مطلب ذات اللہ سمیع ہے، انسان سمیع ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو ذات ایک جیسی ہیں۔ اللہ سنتا ہے صفت، انسان سنتا ہے صفت۔ تو اتحاد لفظ کا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ویسے سنتا ہے جیسے انسان سنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ویسے دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے۔ امید کہ آپ کو قاعدے 5 سمجھ میں آئے گئے ہوں گے۔ خلاصہ قاعدوں کا کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے تمام نام جو ہیں اچھے ہیں، ان میں کسی قسم حسین ہیں، خوبصورت ہیں، کسی قسم کی کمی یا نقص، اچھے ہیں، حسین ہیں، مکمل ہیں، کسی قسم کی نقص، کسی قسم کا نقص یا کمی اللہ کے کسی صفت میں نہیں پائی جاتی ہے یا ناموں میں۔ 1، توقیفی ہیں، قرآن و حدیث میں جتنے آئیں اتنا استعمال کریں گے، وہی ہم ذکر کریں گے اللہ کے لیے۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3، مثال نہیں دیں گے اللہ کے کسی نام یا صفت کی۔ 3 ہو گیا۔ نمبر 4، کیفیات نہیں بیان کریں گے اللہ کے ناموں یا صفات کی۔ 4 ہو گیا۔ 5واں، نام ایک جیسے ہوں یا صفت کا ظاہر ایک جیسے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں جو ہے ایک ہی جیسے ہوں گے، یہ بھی ہم نے بتا دیا۔ ایک اور ایک قاعدہ بھی ہے، علماء ذکر کرتے ہیں کہ ان گنت ہے، بعض علماء نے ایک اور ایک قاعدہ ذکر کیا جو کتاب میں نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا ہے اس کو، صرف آپ کی نالج کے لیے، آپ کے علم کے لیے بتاتا ہوں کہ لامحدود ہے اللہ کے نام اور صفات۔ کیا مطلب؟ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ہیں، 99 تو مشہور ہے نا، پھر لوگوں میں مشہور ہے اللہ کے 99 نام ہیں، نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ 99 ہم کو معلوم ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث میں، کچھ ایسے نام ہیں جو ہم کو نہیں بتایا اللہ نے، کسی نبی کو نہیں بتایا۔ یہ کہاں سے آپ بتا رہے ہیں؟ ایک دعا میں ہے اس کا ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہ کے ان ناموں سے جو اللہ نے اپنے پاس علم الغیب میں رکھے ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں ہے وہ، یا بہت ساری دعاؤں کی کتابوں میں وہ دعا ملے گی۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احد من خلقک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی الى آخر الدعا۔ اللہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، اے اللہ، اس کی دلیل کہ اللہ کے نام لا تعداد ہیں۔ اے اللہ میں تیرے ان ناموں کے ذریعے تجھ کو پکارتا ہوں جو نام تیرے لیے تو نے رکھے ہیں اپنے لیے۔ اے اللہ میں تیرے ان ناموں کے ذریعے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں، قرآن میں، کتاب میں۔ اے اللہ میں تیرے ان ناموں کے ذریعے تجھ کو پکارتا ہوں جو نام تو نے کسی اپنے نبی کو سکھائے ہیں۔ اے اللہ میں تیرے ان ناموں کے ذریعے بھی پکارتا ہوں جو تو نے نہ کسی نبی کو سکھائے، نہ کتاب میں اتارے، نہ بیان کیا، اپنے پاس غیب میں رکھ لیا ہے۔ استأثرت به فی علم الغیب عندک، اپنے پاس علم الغیب میں تو نے رکھ لیا ہے۔ اے اللہ ان ناموں سے بھی میں تجھ کو پکارتا ہوں۔ تو اسی سے بتایا گیا کہ اللہ کے نام جو ہے لا تعداد ہیں، جو ہمیں پتہ چلیں وہ وہی ہے۔ 99 کسی نے کہا، کسی نے کہا 102 ہیں، 3 ہیں، جو بھی کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ ہماری یہ پہلی کلاس، پہلا گھنٹہ ختم ہوا، جو کہ عقیدہ کا گھنٹہ تھا۔